بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم قیامت کی بڑی بڑی نشانیوں کا تذکرہ کریں گے، جن میں حضرت امام مہدی علیہ السلام کی نشانیاں، سادات کے قاتل امام مہدی علیہ السلام کے مقابلے میں سلیب کے پجاریوں کا اتحاد، امام مہدی علیہ السلام کا جہاد، دوسرے دن پھر مارکہ آرائی، اسلام اور سلیب کا تیسرا مارکہ، چوتھا مارکہ اور اسلام کی فتح، نفاذ اسلام اور قسطنطنیہ کی فتح، دجال کی خبریں ملنا شروع ہوں گی۔ ان سب چیزوں کا مختصراً احوال بیان کریں گے۔ ان باتوں کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو سبسکرائب کر دیں، اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو بیل کا بٹن پریس کر دیں تاکہ اس قسم کی مزید ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ ابو داؤد مشکات صفحہ نمبر 401 میں یہ حدیث موجود ہے۔ یہ حضرت امام مہدی علیہ السلام سید ہیں اور حضرت فاطمہ الزہرا کی اولاد میں سے ہیں۔ آپ کا قد و قامت قدر لمبا، بدن چست، رنگ کھلا ہوا اور چہرہ مبارک پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے مشابہ ہوگا۔ آپ کے اخلاق پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالیہ کی طرح کے ہوں گے۔ آپ کا اسم شریف محمد، والد کا نام عبداللہ، والدہ کا نام آمنہ ہوگا۔ زبان میں قدر لکنت ہوگی، جس کی تنگی کی وجہ سے کبھی کبھی قرآن پر ہاتھ مارتے ہوں گے۔ آپ کا علم لدنی ہوگا، یعنی دنیا میں موجود کتابوں سے علم کے محتاج نہ ہوں گے۔ بیعت کے وقت عمر 40 سال ہوگی۔ خلافت کے مشہور ہونے پر مدینہ کی مسلمان فوجیں آپ کے پاس مکہ مکرمہ میں حاضر ہو جائیں گی۔ شام، عراق اور یمن کے اولیاء کرام اور ابدال عظام آپ کے زیر سایہ آ جائیں گے، اور ملک عرب کے بے شمار لوگ آپ کی اسلامی فوج میں داخل ہو جائیں گے۔ اور یہ ایک خزانہ جو کعبہ میں دفن ہے، جس کو رتاج الکعبہ کہا جاتا ہے، اس خزانے کو نکال کر مسلمانوں میں تقسیم فرما دیں گے۔ ابو داؤد میں ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کے خزانے کو نکال کر تقسیم کرنے کی خبر جب اسلامی دنیا میں پھیل جائے گی تو خراسان سے ایک شخص بہت بڑی فوج لے کر امام مہدی علیہ السلام کی مدد کی سعادت ان کے لیے پہنچے گا۔ اس لشکر کا سب سے آگے والا دستہ منصور نامی ایک شخص کے زیر کمان ہوگا، اور یہ لشکر تخت و تاراج کرتا ہوا راستہ ہی میں بہت سے عیسائیوں اور بددینوں کا صفایا کر ڈالے گا۔ ابو سفیان کی اولاد میں سے ایک ظالم سادات کو قتل کرے گا، اور اس کا حکم ملک شام اور مصر میں چلے گا۔ وہی شخص اہل بیت کا دشمن ہوگا، جس کے ننہال قوم بنو کلب ہوگی۔ یہ شخص حضرت امام مہدی علیہ السلام کے مقابلے کے لیے ایک فوج بھیجے گا۔ جب یہ فوج مدینہ منورہ کے درمیان ایک میدان میں آ کر پہاڑ کے دامن میں مقیم ہوگی تو اسی جگہ اس فوج کے نیک و بد عقیدے والے سب کے سب زمین میں دھنسا دیے جائیں گے، کیونکہ یہ لوگ حق کے مقابلے میں آئیں گے اور باطل کی حمایت میں ہوں گے۔ اسی وجہ سے ان کے عقیدے کی صحت بھی ان کے کام نہ آ سکی اور سب دھنسا دیے جائیں گے۔ البتہ قیامت کے دن ہر ایک کا حشر اسی کے عقیدے اور اعمال کے موافق ہوگا، مگر ان سے صرف 2 آدمی بچ جائیں گے۔ ایک امام مہدی علیہ السلام کو اس واقعے سے مطلع کیا جائے گا، اور دوسرا سفیانی کو اس دھنسنے والے واقعے کی اطلاع دے گا۔ سلیب کے پجاریوں کا اتحاد کے اوپر بات کریں تو عرب فوجوں کی حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ دینے کا حال سن کر عیسائی بھی چاروں طرف سے فوجوں کو جمع کرنے کی کوشش کریں گے، اور اپنے اور روم کے ممالک سے فوج کثیر لے کر امام مہدی علیہ السلام کے مقابلے کے لیے شام میں جمع ہو جائیں گے، اور ہر جھنڈے کے نیچے 12 ہزار فوج ہوگی، جو 8,40,000 بنتی ہے۔ اور حضرت امام مہدی مکہ سے کوچ فرما کر مدینہ منورہ پہنچیں گے، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ کی زیارت سے مشرف ہو کر شام کی جانب روانہ ہو جائیں۔ دمشق کے قرب و جوار میں عیسائیوں کی فوج سے آمنا سامنا ہوگا۔ اس وقت امام مہدی کی فوج کے 3 گروہ ہو جائیں گے۔ ایک گروہ نصارہ کے خوف سے رائے فرار اختیار کرے گا۔ اللہ تعالیٰ انہیں کبھی بھی معاف نہیں فرمائیں گے، کیونکہ وہ میدان جہاد سے بھاگنے کا بڑا گناہ کر چکے ہوں۔ باقی لوگوں میں سے کچھ خوش نصیب تو شہید ہو جائیں گے اور بدر اور احد کے شہداء کے مراتب حاصل کر لیں گے۔
اور کچھ عیسائیوں کے مقابلے میں ڈٹے رہیں گے حتیٰ کہ فتح حاصل کر کے ہمیشہ کے لیے گمراہی اور برے انجام کے اندیشے سے چھٹکارا پا لیں گے، گویا انہیں ایمان پر مرنے کی خوشخبری بھی مل جائے گی۔ یہ حق بات کی خاطر جانی اور مالی قربانی پیش کرنے کا انعام ہوگا۔ دوسرے دن پھر مارکہ آرائی ہوگی۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام دوسرے دن بھی عیسائیوں کے مقابلے میں نکلیں گے۔ اس روز مسلمان بغیر فتح یا موت کی جنگ سے نہ پلٹیں۔ پھر یہ سب مجاہدین شہادت کا جام پی لیں گے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام باقی رہ جانے والے تھوڑے افراد کے ساتھ لشکرگاہ میں جہاد کی تیاری کریں گے۔ اسلام اور صلیب کا تیسرا مارکہ جب ہوگا، تیسرے دن پھر ایک بڑی جماعت کے ساتھ موت یا فتح کا عہد لیے میدان کارزار میں آئیں گے۔ آپ کے ساتھی بڑی بہادری کے ساتھ عیسائیوں سے جہاد کریں گے اور آرزوئے شہادت کو پا لیں گے۔ شام کے وقت حضرت مہدی علیہ السلام بچی ہوئی تھوڑی سی جماعت کو ساتھ لے کر واپس آ جائیں گے۔ چوتھے دن بھی مجاہدین کی ایک بڑی جماعت موت یا فتح کی قسم کھا کر پھر شہید ہو جائے گی۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام تھوڑی سی جماعت کو لے کر واپس تشریف لے جائیں گے۔ پھر ایک دن حضرت امام مہدی علیہ السلام رسد کی تھوڑی سی محافظ فوج کو لے کر دشمن سے نبض آزما ہوں گے۔ اس دن خداوند کریم ان کو کھلی فتح نصیب فرمائے گا۔ عیسائیوں کا اس قدر جانی نقصان ہوگا کہ باقی رہ جانے والے عیسائیوں کے دماغ سے حکومت کرنے کی بو بھی جاتی رہے گی اور بے سر و سامان ہو کر نہایت ذلیل و رسوا ہو کر بھاگ کھڑے ہوں گے۔ مسلمان ان کا تعاقب کر کے اکثر عیسائیوں کو جہنم رسید کر دیں گے۔ اس فتح کے دن حضرت مہدی علیہ السلام مجاہدین کو بے انتہا انعامات سے نوازیں گے، لیکن ان جانبازوں کے دلوں میں حب الہی اور جنت کا شوق اتنا غالب ہوگا، اس مال و دولت کے ملنے کی انہیں ذرا بھی خوشی نہ ہوگی۔ اور دوسری وجہ خوشی نہ ہونے کی یہ ہوگی کہ اس جنگ کی بدولت بہت سے خاندان اور قبائل ایسے ہوں گے جن میں سے 1% آدمی بچا ہوگا۔ بعد ازاں حضرت امام مہدی علیہ السلام اسلامی شہروں کے انتظامات اور فرائض حقوق العباد کو پورا کرنے میں مصروف ہو جائیں گے اور اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے چاروں طرف اپنی فوجیں پھیلا دیں گے۔ ان مہمات سے فلاوت پر قسطنطنیہ کی فتح کے لیے روانہ ہوں گے۔ صحیح مسلم صفحہ 396 میں ہے کہ بحیرہ روم کے ساحل پر پہنچ کر قبیلہ بنو اسحاق کے 70,000 بہادروں کو کشتیوں پر سوار کر کے حکم فرمائیں گے کہ وہ استنبول کو آزاد کرائیں۔ جب یہ مجاہدین فصیل شہر کے نزدیک پہنچ کر نعرہ تکبیر اللہ اکبر بلند کریں گے تو ان کی فصیل خدا کے نام کی ہیبت کی وجہ سے گر پڑے گی۔ ان سرکشوں کو قتل کر کے ملک میں عدل و اسلام قائم کریں گے۔ حضرت مہدی علیہ السلام کی ابتدائی بیعت سے اب تک 7 سال کا عرصہ گزر چکا ہے۔ امام مہدی علیہ السلام ملک کے انتظام و انصرام میں مصروف ہوں گے۔ ان تک یہ افواہ پہنچے گی کہ دجال نے مسلمانوں پر تباہی ڈالی ہے۔ اس خبر کو سنتے ہی حضرت امام مہدی علیہ السلام ملک شام کی طرف رخ فرما لیں گے، لیکن جانے سے پہلے اس خبر کی تصدیق کریں گے اور دجال کے نکلنے کی خبر کی تصدیق کے لیے ایک وفد روانہ فرمائیں گے۔ وہ وفد 5 یا 9 سواروں پر مشتمل ہوگا۔ ان سواروں کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ان کے ماں باپ اور قبائل تک کے ناموں کو جانتا ہوں اور ان کے گھوڑوں کے رنگ تک جانتا ہوں۔ اور اس وفد میں شامل لوگوں کے متعلق فرمایا کہ وہ روئے زمین پر اس وقت سب سے بہتر انسان ہوں گے۔ تحقیق کے حال کے بعد جب یہ خبر جھوٹی ثابت ہو جائے گی، جلدی کو چھوڑ کر دوبارہ سے ملک و ملت کے کاموں میں مصروف ہو جائیں گے۔ ابھی تھوڑا ہی عرصہ گزرے گا کہ دجال ظاہر ہو جائے گا۔ آج تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ انشاءاللہ اس سے اگلا حصہ اگلی ویڈیو میں عرض کریں گے۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔